اندھیرا سمندر ہے، لہریں خاموش ہیں مگر ان کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں۔ ایک پرانا نقشہ جس پر لکیریں صرف زمین کی نہیں علم کی بھی ہیں۔ یہ نقشہ کس نے بنایا؟ کیا ایک مسلمان ملاح صدیوں پہلے ایسے ساحلوں کو جانتا تھا جن تک دنیا بھی پہنچی ہی نہیں تھی؟ اور کیا ایمان، مشاہدہ اور علم مل کر سمندروں کو کاغذ پر قید کر سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے پانی کو نہیں علم کو ناپا، پیری رئیس۔ اسلامی تاریخ صرف تلواروں کی گونج نہیں، یہ قلم کی خاموش طاقت بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کی داستان ہے جنہوں نے کائنات کو پڑھا اور پھر اللہ کی قدرت کو سمجھا۔ عثمانی خلافت کے دور میں جب سمندر تجارت، جنگ اور دعوت کا ذریعہ تھے، ایک ایسا مسلمان پیدا ہوا جس نے لہروں کی زبان سیکھ لی۔ اس کا نام محی الدین پیری تھا۔ تاریخ نے اسے پیری رئیس کے نام سے یاد رکھا۔ رئیس یعنی سمندر کا ذمہ دار، لیکن وہ صرف جہازوں کا سردار نہیں تھا، وہ علم کا امین تھا۔ پیری رئیس کی آنکھ ایک ایسے ماحول میں کھلی جہاں بندرگاہیں زندہ ہوتی تھیں، جہاز سانس لیتے تھے اور ستارے راستہ بتاتے تھے۔ اس کا چچا کمال رئیس عثمانی بحریہ کا معروف ایڈمرل تھا۔ وہی اس کا استاد بنا، وہی اسے سمندر تک لے گیا۔ کم عمری میں پیری رئیس نے یہ سیکھ لیا کہ سمندر صرف پانی نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ صبر مانگتا ہے، یہ غرور توڑتا ہے۔ سفر کے دوران وہ قرآن کی آیات سنتا، کائنات پر غور کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ قرآن صرف عبادات کی کتاب نہیں، یہ غور و فکر کی دعوت بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے سمندر کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ یہ آیت پیری رئیس کے دل میں اتر گئی۔ وہ سفر کرتا رہا، شمالی افریقہ، اندلس کے ساحل، بحیر روم۔ وہ پرتگالی ملاحوں کے نقشے دیکھتا، عرب جہاز رانوں سے سیکھتا، یونانی روایات کا مطالعہ کرتا، لیکن وہ ہر بات کو بغیر تحقیق قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ موازنہ کرتا، مشاہدہ کرتا اور پھر فیصلہ کرتا۔ اس کا یقین تھا کہ علم امانت ہے اور امانت میں خیانت اللہ کو ناپسند ہے۔ 1513 عیسوی میں اس نے ایک نقشہ تیار کیا، ایک ایسا نقشہ جس نے صدیوں بعد بھی سوال اٹھائے۔ اس نقشے میں افریقہ کا مغربی ساحل تھا، بحر اوقیانوس کی وسعت تھی اور جنوبی امریکہ کے حصے تھے۔ یہ کوئی خیالی تصویر نہیں تھی، یہ ان معلومات کا مجموعہ تھا جو مختلف ملاحوں، تجربات اور مشاہدات سے جمع کی گئی تھیں۔ پیری رئیس نے ہر ساحل کے ساتھ نوٹ لکھے، ہوا کی سمت، پانی کی کیفیت، فاصلوں کی پیمائش۔ یہ نقشہ زمین کی حدیں نہیں دکھاتا تھا، یہ ایک مسلمان کے علم کی دیانت دکھاتا تھا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی کا عظیم کام لکھا، کتاب بحریہ۔ یہ کتاب صرف بحری راستوں کی رہنمائی نہیں تھی، یہ ایک تربیتی کتاب تھی، یہ اخلاق کا درس تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ملاح کو صبر چاہیے، اللہ پر بھروسہ چاہیے اور غرور سے بچنا چاہیے۔ وہ بتاتا ہے کہ سمندر پر انسان اپنی کمزوری زیادہ محسوس کرتا ہے اور یہی احساس انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کتاب بحریہ عثمانی بحریہ کی تربیت کا حصہ بنی۔ نئے ملاح اسی سے سیکھتے تھے۔ سلطان سلیمان قانونی کے دور میں پیری رئیس کا علم ریاست کی طاقت بن گیا، لیکن علم کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ ایک مہم میں سیاسی حالات بدل گئے، ناکامی کا الزام پیری رئیس پر آیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے فیصلے خیانت پر مبنی نہیں تھے، لیکن دنیا ہمیشہ علم کی قدر نہیں کرتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک عالم اور ایک نظام آمنے سامنے تھے۔ پیری رئیس نے شکایت نہیں کی، اس نے شور نہیں مچایا، اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہی اسلام کا سبق ہے کہ نیت صاف ہو تو انجام اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو۔ اس کی زندگی کا اختتام خاموش تھا، کوئی جشن نہیں، کوئی شور نہیں، لیکن اس کے نقشے آج بھی بولتے ہیں۔
जदीद साइंस जब इन नक्शों को देखती है तो हैरत होती है। सवाल उठता है कि ये सब कैसे मुमकिन था। जवाब सादा है, ये कुरान की दावत का जवाब था। गौर करो, सोचो, सीखो। पीरी रईस ने गौर किया और समंदर को कागज पर उतार दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस्लाम में इल्म इबादत से जुदा नहीं। आज अगर कोई मुसलमान साइंस में है, तहकीक में है, तालीम में है, तो वो भी इसी रवायत का वारिस है। शर्त सिर्फ एक है, नीयत अल्लाह के लिए हो, इल्म अमानत हो। उम्मत को सिर्फ मुजाहिद नहीं, मुहक्किक भी चाहिए। समंदर आज भी मौजूद है, नक्शे आज भी बन रहे हैं। सवाल ये है, क्या हम इल्म को इबादत समझते हैं?